بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ یوم پیدائش منانا جائز نہیں، اس کی حدیث کی روشنی میں وضاحت کر دیں تاکہ سبھی لوگوں کو سمجھانے میں آسانی رہے۔ دیکھیے، یوم پیدائش منانا یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ یورپ والے، امریکہ والے، مغرب کے لوگ، یا ہمارے یہاں جو ماڈرن قسم کے لوگ ہیں، جو ماڈرن مسلمان ہیں، جو اپنے کو بہت روشن خیال مسلمان کہتے ہیں، وہ مناتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اسلام میں اس کی اجازت ہو، اس کی کوئی نظیر ہو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے یوم پیدائش منایا ہو، یا آپ کے کسی صحابی نے آپ کی زندگی میں منایا ہو اور آپ نے دیکھا ہو اور اس کو منع نہ کیا ہو، ایسی کوئی نظیر ہمارے پاس نہیں ہے، تو یہ غیر اسلامی چیز ہے۔ اور آپ سب جانتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو دوسرے کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کیا چاہے وہ عقیدے کی مشابہت ہو، عقیدے کے اندر فکر و نظریے کے اندر کی مشابہت ہو، شکل و صورت کی مشابہت ہو، رسم و رواج کی مشابہت ہو، حتیٰ کہ پہناوے اوڑھاوے کے اندر اگر مشابہت ہے، لباس و پوشاک کے اندر کی مشابہت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی کوئی بھی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی کے ساتھ ہوگا، یعنی کل قیامت کے دن اس کا حشر جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس کو اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کی ثقافت اس کو زیادہ محبوب تھی، اس کو اسلامی تہذیب سے اس کو لگاؤ نہیں تھا، اس کو اسلامی تہذیب سے اس کو دلچسپی نہیں ہے محبت، بلکہ اس کو غیروں کی تہذیب اور غیروں کا کلچر اور غیروں کی ثقافت سے اس کو زیادہ لگاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسلام عزیز نہیں ہے، اسلام کی چیز نہیں ہے، دوسرے غیروں کی چیزیں اس کو پسند ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ انت ما من احببت، کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جو اس سے محبت کرتے ہو، جس سے تمہیں دلچسپی ہے۔ جب اسلامی تہذیب سے، اسلامی کلچر سے، اسلامی ثقافت سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے اور غیروں کی تہذیب اس کے نزدیک عزیز ہے، تو جو چیز اس کو پسندیدہ ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا حشر اور نشر ہوگا، کل قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بڑی سخت وعید ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر بہت ہی مختلف انداز سے، مختلف پہلو سے جو ہے اس پر بحث کی ہے۔ ان کی کتاب اقتداء الصراط المستقیم، تقریباً 800 صفحے کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس حدیث کے مختلف پہلوؤں پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی طرح کی بھی مشابہت کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے، عاشورہ کا روزہ ہے، عبادت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جوتا جو ہے، جو غیر اس کو استعمال کرتے تھے، کہ تو آپ سے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول بہت زیادہ اچھا ہے، ہم بھی اگر اس کو استعمال کر لیں، پہن لیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو غیر استعمال کرتے، تم اس کو استعمال نہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا۔ عقیدے کے معاملے میں، یا عبادت کے معاملے میں، کسی فکر کے معاملے میں، کسی لباس و پوشاک کے معاملے میں کسی طرح کی آپ نے اس سے مشابہت سے منع کیا ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کر لکھا ہے کہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کی تہذیب کو، دوسروں کی ثقافت کو ہم اپنائیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ہماری تہذیب کو، ہماری ثقافت کو اپناتے۔ ایسا تھا جب ہماری تہذیب قابل تقلید تھی، ہمارا تمدن قابل تقلید تھا، جب ہماری فوج ناقابل تسخیر تھی، تو اس وقت ہمارے تمدن کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے کلچر کو دوسرے لوگ اپناتے تھے۔ آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم غیروں کی چیزوں کو اپنا رہے ہیں، ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ہم اپنے آپ کو ہمارے رنگ میں رنگتے، اپنے آپ کو ہمارے رنگ میں رنگنے کو فخر سمجھتے اس کو، اور آج اس کا الٹے ہو گیا ہے کہ ہم ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے میں ہم اپنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، اور اپنی گردن اونچی کر کے، اٹھا کر، اپنا سر اٹھا کر کے بولتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں، ہم بڑے روشن خیال ہیں، ہم بڑے ماڈرن ہیں، دیکھو یہ ہم کیا ہے تاریخ، یوم پیدائش مناتے ہیں۔
ہم اس پہ کیک کاٹتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے بہت اس کے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو علمی گھرانے ہیں، جو مولانا لوگوں کے گھر ہیں، ان گھروں میں بھی یہ بات ہوتی، یہ کام ہوتا ہے۔ جو اداروں سے متعلق ہیں، دینی اداروں سے متعلق ہیں، ان گھروں کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے یہ۔ تو اس پہلو سے سمجھنے کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی اس قدر بات جو ہے کافی ہوگی آپ ان سمجھانے کے لیے۔ آپ اس انداز سے ان کو سمجھائیں، بتائیں کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے، اور بڑی سخت وعید ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند ہے تو ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فوج آپ کے پیچھے جو لوگ ہوں گے، اس میں آپ کو جگہ نہیں ملے گا، حصہ نہیں ملے گا۔ آپ کے حوض کوثر سے ارے سیراب ہونے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ آپ کی دست مبارک سے جام نوش کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اگر پیچھے اگر چلنے کی بھی کوشش کریں گے تو ہٹا دیا جائے گا کہ نہیں، ان کو ہٹائیے، انہوں نے تو آپ کے اندر ان کو تو وہ دوسرے غیروں کی ثقافت، غیروں کی تہذیب اور غیروں کا کلچر پسند تھا، غیروں کا طریقہ پسند تھا، انہوں نے تو غیروں کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ رکھا تھا، ان کو ہٹائیے، پیچھے ہٹائیے، ہٹا دیا جائے گا۔ یہ تو بہت افسوس کی بات ہوگی اس وقت جب ہم کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، اور ہمارا حشر یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا، یہ مجوسیوں کے ساتھ ہوگا، یہ برادران وطن کے ساتھ ہوگا، تو بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ تو انہی کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، انہی کے ساتھ ہوگا تو انہی کے ساتھ جانا پڑے گا۔ جو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو بہت سخت وعید ہے، اس لیے بچنے کی ضرورت ہے، بچنا چاہیے ہم کو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم روشن خیالی میں اندھے ہو کر کے ہم ان کی تقلید کرنے میں بالکل اپنے پاگل و دیوانے ہو جائیں، اور ہم کچھ سوچے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں، اور دینی تعلیمات کو چھوڑ کر پر سے پشت ڈال دیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت افسوس کا پہلو ہے، مسلمانوں میں یہ سب چیزیں بہت تیزی کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ اس کو روکنے کی ضرورت ہے، سیلاب کو۔